وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اپنے پروگرام اسرار ہے رمضان میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد شفقت یوسفی صاحب۔ ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعات جو غیر معمولی ہیں، یعنی جو آپ کی نظر میں بھی شاید نہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ خاص طور سے ایک آنے والے نبی کے منتظر تھے اور اس بارے میں مختلف پیشگوئیاں کرتے رہتے تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ میں آپ کو نظر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ میں کچھ تعمیر ہو رہی تھی اور بڑوں کے ساتھ بچے بھی اینٹیں اٹھا کر لانے میں شریک تھے۔ ان بچوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو تو اینٹوں کی رگڑ سے تکلیف نہ ہوگی۔ عرب کے ماحول میں یہ بات کچھ عجیب نہ تھی، بچے تو کیا بڑے بھی ننگے ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کریم آقا نے ایسا کیا تو برہنگی کی وجہ سے احساس سے آپ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آنکھیں پھٹ کر آسمان کو لگ گئیں۔ جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، میرا تہبند، میرا تہبند۔ لوگوں نے جلدی سے تہبند کمر سے باندھ دیا۔ ابو طالب نے اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک مرد نظر آیا جس نے مجھ سے کہا کہ ستر پوشی کر۔ غالباً یہ غیب کی پہلی آواز تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی۔ ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میرا شفقت یوسفی صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے سیاسی سماجی حالات کے بارے میں کچھ نظر دوڑائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قوم اور جس قبیلے اور جس علاقے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ علاقہ اور وہ لوگ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی اور معاشرتی طور پر انتہا درجے کی ذلت میں گرے ہوئے تھے۔ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا، لوگ رشتوں کو بھول چکے تھے، یہاں تک کہ اپنی ہی ماں کے ساتھ جب کسی کا کوئی باپ فوت ہو جاتا، ماں کے ساتھ نکاح کرنے میں بھی وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور رشتوں کا کوئی تقدس نہیں تھا۔ ماں، بہن، بیٹی جو عورت کے کسی بھی روپ میں ہوتی، اس کو معاشرے کی ذلیل ترین مخلوق سمجھا جاتا۔ جانور تو جانور، انسانوں کے ساتھ بھی سلوک جانوروں سے بدتر کیا جاتا تھا۔ اس ماحول، اس معاشرے اور ان لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت عالمین ہے، آپ اس جہان میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ اس دور کو اگر ہم سیاسی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے لوگ دور ہو چکے تھے۔ مہذب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تہذیب سے دور دور تک بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اخلاقیات میں وہ انتہا درجے کی ذلت میں گرے ہوئے لوگ تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دور میں اور جن لوگوں میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، وہ لوگ تعلیم میں بھی بہت پیچھے تھے، یہاں تک کہ پورے مکے کے اندر صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کو لقب اللہ نے یہ دیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے ان کو قرآن مجید سکھایا، ان لوگوں میں آپ علوم کی سب سے بڑی کتاب لے کر آئے، ان لوگوں میں آپ جو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، انبیاء میں سب سے افضل ترین شخص ہیں، وہ ان لوگوں میں تشریف لائے۔ عرب کی
समाजी माशरती सियासी हालत इंतहाई बिगड़ चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कौम को दोबारा से उठाया और उनकी जो बुनियादें अखलाक की गिर चुकी थीं उन बुनियादों को दोबारा से आपने मजबूत किया और एक अच्छे मुआशरे के लिए आपने किरदार अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक़्त आपका अरब के किस कबीले से ताल्लुक़ था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश कबीला से ताल्लुक़ था। और आपके वालिद मोहतरम का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। वालदा? आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत बीबी आमिना। दादा दादी जान का नाम बताएं। आपके दादाजी का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था और दादी जान का नाम फ़ातिमा था। नाना नानी का नाम बता दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम हज़रत वहब था और नानी जान का नाम हज़रत बर्रा था। आपके चचे और फूफियाँ कितनी थी? आपके 12 चचे थे और 6 फूफियाँ थी। और अरब में इनके हालात कैसे थे? अरब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा जान थे वो मक्का के सरदार थे। यहाँ तक कि बाहर से कोई भी मेहमान आता तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसकी मेहमान नवाजी करते। और ये जो बड़ा मशहूर वाक़या है, वाक़या फ़ील जब पेश आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट ही उन्होंने रोक लिए थे। जब वो ऊँट लेने के लिए गए और उनकी पेशानी के अंदर नूर नबूवत की वो रोशनी पड़ी तो फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी और काबे के दरवाज़े को आकर खटखटाया कि या अल्लाह मेरे ऊँट तो ठीक है लेकिन अब तेरे घर की बारी है। फिर अल्लाह ताला ने आसमान से अब अबीलों को भेजा जिनकी चूंचों के अंदर कंकरियाँ थी। वो कंकरी नहीं थी, वो एटम बम थे। वो जिसके सर पे लगता था उसके बदन के अंदर आग लगाता था और उसके बाद हाथी में जाता था, हाथी के बदन में आग लगती थी, फिर ज़मीन में चला जाता। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो दूध पिलाने वाली माँ है उसका नाम? हज़रत हलीमा सादिया और हज़रत सुवैबा, ये 2 हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। आपके बहन भाई? आप सरकार इकलौते थे, ना आपके कोई बहन थी ना कोई आपका भाई था। आपकी कोई दूध पिलाने वाली बहन यानी रज़ाई बहन या भाई? जी, आपकी रज़ाई बहन हज़रत शीमा थी और इसके अलावा भी कई हैं जिन्होंने दूध हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस औरत का दूध पिया और लोगों ने भी पिया। बचपन के कोई वाक़यात आप शेयर करना चाहें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बेशुमार वाक़यात हैं। उनमें से एक वाक़या जो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, आप चूँकि एक हज़रत अब्दुल्ला के बेटे थे और आपकी विलादत से पहले ही 6 माह पहले हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया था। तो मशहूर था कि ये यतीम है। हाँ जी। और जो दाइयाँ आती थी जो लोगों के बच्चों को ले जाती थी वो इस बिना पर लेकर जाती थी कि हमें कोई इनाम मिलेगा। चूँकि आप यतीम थे, उनके जहन में ये बात आई तमाम दाइयों के कि यतीम है, इसका बाप नहीं है तो हमें इनाम कौन देगा। तो हज़रत हलीमा सादिया सबसे पीछे में रह गई। वो जब बाद में पहुँचती हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं तो उनका दिल हुजूर पर आता है, वो लेकर जाती हैं। यहाँ तक कि वो जो उनकी ऊँटनी नहीं चल सकती थी, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठते हैं तो वही ऊँटनी सबसे आगे निकल जाती है। और वो कहती हैं कि जो ऊँटनी दूध नहीं देती थी, जब हम पहुँचते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उस ऊँटनी का दूध भी वो उतार देती है और हम उससे अपने घर के सारे बर्तन भर लेते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको किन चीज़ों का शौक़ था, यानी नौजवानी में? जी, आप सरकार को नेज़ाबाजी का शौक़ था, घुड़सवारी का आपको शौक़ था और बाकायदा आप सहाबा इकराम को नेज़ाबाजी की तालीम भी दिया करते थे और इसकी तरीक़े भी सिखाया करते थे। और घुड़सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशगला जो था बड़ा महबूब था आपको। तो आपने पहला कारोबार कौन सा किया? जी, आपने कारोबार बिज़नेस किया 13 साल की उम्र में। आप अपने चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 13 साल की उम्र में मुल्क शाम गए थे कारोबार की गर्ज से। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत हमज़ा के साथ गए, फिर उसके बाद हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा का माल लेकर गए, उसमें आपकी शराकत थी।
آپ نے اپنی زندگی میں خود کاروبار کیا. تو آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ آپ کی شادی جب ہوئی اس وقت آپ کی عمر پاک 25 سال تھی. یہ پہلی شادی تھی، پہلا نکاح تھا جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا. ان کی عمر پاک اس وقت 40 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیں گے؟ جی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور آپ سرکار نے 11 نکاح کیے تھے. 11 ازواج تھی آپ کی. بعض نے 11 لکھا، بعض نے 13 لکھا، تو 11 پہ اتفاق ہے تمام علماء کا. آپ کو ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ جی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، سیدہ حفصہ ہیں ام المومنین، اور سیدہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ ہیں، حضرت میمونہ ہیں، حضرت زینب ہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مشہور ازواج ہیں. حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرا؟ جی بالکل، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو وقت تھا وہ 25 سال سے لے کر تو 10 نبوی تک، یعنی ایسے سمجھیں کہ 50 سال کی عمر، 25 سال آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے. وہی جب نازل ہوئی تو آپ کی ازواج میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ تھی؟ جی بالکل، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی. آپ جب وہی کا پہلا پیغام ملا تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو انہوں نے کون سے الفاظ بولے کہ آپ کو تسلی ہو؟ جی، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب پہلی وحی آپ پر آئی تو آپ کے جسم کے اوپر کپاہٹ طاری تھی. گھر میں آئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایک انسانی شکل میں کوئی آیا اور اس نے مجھے بھینچا، دبایا، اور یہ میری کیفیت ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کو قرض دیتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، تو ایسے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. حضرت صاحب، آپ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدا کے دورے کتنے ہیں؟ جی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کی جو دعوت ہے اس کے 4 دور بنتے ہیں. سب سے پہلا دور جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کا ہے، یہ 3 سال کے عرصے تک رہا. اس کے بعد کا دور ہے اعلانیہ تبلیغ کا. پھر اس کے بعد ابتلاء اور آزمائش کا دور آیا. اچھا، خفیہ چوتھا دور تبلیغ سے جو آپ تھا، کیا مراد لیتے ہیں؟ جی خفیہ تبلیغ سے یہ مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی نبوت آپ کو عطا کر دی گئی اور اس کا اظہار کر دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست احباب رشتہ داروں جو قربت والے تھے ان کو اس کا پیغام دیا. ان میں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق آپ پر ایمان لے، جو آپ کے دوست بھی تھے، 2 سال چھوٹے تھے اور بچپن کے آپ کے دوست تھے. اور عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی بیوی تھیں، وہ ایمان لے آئیں. اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ایمان لے آئے. اور غلاموں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان. یہ 3 سال کا عرصہ اس طرح جاری رہا کہ آپ نے آہستہ آہستہ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کو آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیں، اب ڈر سنائیں. اب یہ اعلانیہ تبلیغ شروع ہوگی. اب اعلانیہ تبلیغ ایسے کوہ صفا پر آپ تشریف لے گئے، تمام اپنے قبیلے والے لوگوں کو بلایا، وہاں آپ نے پیغام دیا، یہاں تک کہ سارے بھاگ گئے، یعنی دوڑ گئے. اس طرح کہا کہ ہمیں آپ نے اس لیے بلایا تھا. ابو لہب نے کہا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے وہاں کھڑے ہو کر آپ کے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ میں سب سے پہلے آپ کو مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یعنی خاندان میں سے. ایمان اور اسلام یہ پہلے بھی لا چکے تھے، لیکن وہاں پورے خاندان کے سامنے انہوں نے اس کا اظہار کیا اور اعتراف کیا. پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اعلانیہ تبلیغ. اعلانیہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا. قرب و جوار کے علاقوں کے اندر یہ پیغام پہنچ گیا کہ کوئی ایسا شخص ہے مکہ کے اندر جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا. وہاں سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے. پھر ابتلاء کا دور شروع ہوا. ابتلاء کا دور جو ہے وہ آپ کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا، معصور کر دیا گیا. آپ کے خاندان والوں کو، جناب ابو طالب کا جتنا خاندان تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں
جناب ابو طالب کے گھر میں ہی آپ نے پرورش پائی، کیونکہ آپ کے والد گرامی کا بھی پہلے وصال ہو گیا، آپ کی والدہ محترمہ کا بھی وصال ہو گیا جب آپ 6 سال کے تھے، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا جب آپ کی عمر پاک 8 سال تھی۔ پھر آپ کی جتنی پرورش ہوئی ہے وہ حضرت ابو طالب نے کی ہے۔ تو جناب ابو طالب کے خاندان کے ساتھ آپ کا، چونکہ ان کے بچے زیادہ تھے، آپ کے خاندان کے اندر ان کے بچے زیادہ تھے، وہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ان کی جو بیوی تھی حضرت ابو طالب کی، وہ اتنی دیر تک اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیتی تھی جتنی دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھلا لیتی، ان کو بھی بٹھائے رکھتی تھی۔ تو ان سارے خاندان والوں کو ایک گھاٹی کے اندر شیب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر قید کر دیا گیا 3 سال کے لیے۔ یہ ابتلا کا دور تھا۔ اسی دور کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زنیرہ جو تھیں، ان کے جو اتنا مارا ابو جہل نے کہ ان کی آنکھیں جو تھی وہ چلے گئی، اور ان کو بخاری شریف میں بھی آتا ہے، دیگر روایات میں ہے کہ ان کو کہا گیا کہ یہ تمہارے بتوں کو تم برا بلا کہتی تھی، ان کا انکار کیا ہے، یہ تمہیں سزا مل گئی۔ وہ بار بار پھر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، یا اللہ تو اب خیر کر دے۔ جب ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارک دی۔ یہی وہ دور تھا کہ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، یہی وہ دور تھا حضرت سمیہ کو اس طرح کے وہ ان کی دونوں ٹانگوں کے اندر الگ الگ طور پر ایسے رسیاں ڈالی گئیں، اور دونوں طرف انہوں نے اونٹوں کو کھڑا کیا، اور ایک ہی وقت کے اندر دونوں طرف اونٹوں کو دوڑایا گیا، اور ان کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا الگ ہو گیا۔ اس طرح ان کو تکلیف دی تھی۔ اسی دور کے اندر ہی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب صحابی تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا۔ اسی دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لٹایا جاتا تھا، پتھر رکھے جاتے تھے آپ کے سینے کے اوپر، اور گرم ریت کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا اور ان کو تکلیفیں دی جاتی۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا دور آتا ہے وہ ہے مظالم اور مصائب کا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تب شروع ہوا کہ جب آپ کی غمخوار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے غمخوار چچا جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ اس سال کو حضور نے فرمایا عام الحزن، یہ میری زندگی کا غم والا سال ہے۔ یہ 10 نبوی تھی۔ اسی کے بعد پھر آپ کو معراج پر بلایا گیا تاکہ اس غم کو دور کیا جائے، لیکن آپ کو اتنا پریشان کیا گیا یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ پھر طائف میں تبلیغ کے لیے گئے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ رہیے گا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.